السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو عمل آج بتانے جا رہا ہوں یہ نبوی عمل ہے۔ عام طور پر وظائف اور عملیات میں بڑوں کی طرف سے، اللہ والوں کی طرف سے مجرب اور ان کے تجرباتی علم اور اللہ تعالیٰ کی الہام کی برکت سے جو ہیں عمل اور وظائف بتائے جاتے ہیں، اور ان کے تجربات سے وہ کارگر بھی ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن بعض عمل ایسے ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع در موقع صحابہ کو بتائے تھے۔ جیسا کہ ایک صحابی آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل شام کو مجھے بچھو نے ڈس لیا تھا جس سے مجھے بڑی تکلیف میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ کلمات کہہ لیتے تو تمہیں بچھو کے ڈسنے کی تکلیف نہیں ہوتی تھی، یعنی بچھو نہیں ڈستا تھا۔ اور پھر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی جگہ پر جانے کے بعد وہاں یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، تو پھر اس جگہ سے واپس آنے تک اللہ سبحانہ و تعالی تمام موذی جانوروں سے، انسانوں سے، جناتوں سے اور تمام مخلوقات کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے جب تک وہ شخص وہاں سے واپس نہیں آ جاتا۔ اور ایک دوسرا عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آج میں اس عمل میں، اس ویڈیو میں آپ کے سامنے 3 دعائیں بتانا چاہتا ہوں، جو تینوں دعائیں احادیث سے ثابت ہے۔ اور اس کا میں انگریزی، جس کو عربی نہیں آتی، سب کو آنا چاہیے، پھر بھی اگر کسی کو نہیں آتی ان کے لیے انگلش میں بھی نیچے لکھا ہوا ہے وہی دعا، وہ چیز بھی میں اس میں جو ہے رکھا ہوا ہوں۔ تو اپنے کتاب میں یہ تینوں دعاؤں کو لکھ لیں، یا اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں، یا یاد کر لیں، اور اس کو روزانہ پڑھیں تو اللہ حاسدین کے حسد سے، جناتوں کے شر سے، مخلوقات کے جو بھی موذی جانور ہیں، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، گوم، جو بھی مخلوقات ہیں، موذی جانور ہیں، شیر بھی ہے، یعنی وہ تو عام طور پر ہمیں نظر نہیں آتے شہروں میں، تو تمام موذی جانوروں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اور ایمان کی حفاظت کے لیے بھی اس میں دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ یہ بھی دعا ایمان کی سلامتی کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اب رہی دیکھیں اس دعاؤں کو کس طرح معمول بنا لینا چاہیے۔ یہ دعائیں ایسی نہیں ہیں کہ ضرورت کے وقت میں پڑھ لیے بعد میں چھوڑ دیے، نہیں، بلکہ روزانہ صبح کے وقت، نیند اٹھنے کے بعد، اور شام کو مغرب کے بعد یہ دعاؤں کا معمول بنا لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد، یا چھوٹے بچے ہیں تو نیند سے اٹھنے کے بعد یہ دعائیں ان کو پڑھانا چاہیے۔ پہلی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، اور دوسری دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور تیسری دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ یہ تینوں دعاؤں کو صبح فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیں، ایک مرتبہ، اور مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ بچوں کو 3 مرتبہ پڑھا دیں تاکہ ان کو یاد ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے، موذی جانوروں سے، نئی جگہ پہ ہم جہاں بھی جائیں گے، تمام جو ہے مخلوقات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ اس لیے ان دعاؤں کو پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے بڑوں میں سے مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات کہا تھا کہ مجھے جو بچپن میں پڑھنے کے لیے جانا پڑتا تھا
تو ایک جنگل کے راستے سے جاتا تھا اور وہاں مجھے خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایک دوسرا راستہ جو راستے سے پڑتا تھا، جو روڈ کے راستے سے جانا ہے، وہ بہت لمبا راستہ تھا، اور جو جنگل سے گزر کے جاتا ہے وہ بہت مختصر سا راستہ تھا، لیکن اس راستے سے جاتے ہوئے مجھے ڈر لگتا تھا۔ تو میں نے ایک مرتبہ میرے استاد سے کہا کہ آپ مجھے کچھ دعا بتائیے، تو اس وقت میرے استاد نے دعا بتائی تھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ روزانہ صبح کے وقت اور مغرب کے بعد پڑھا کریے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کی استاد کی بات پر میں نے وہ دعا پڑھنا شروع کیا، اور وہ بچپنے کا دن اور آج کا دن ہے، اللہ میرے دل سے مخلوقات کے خوف کو نکال دیے ہیں۔ اس لیے اس کا معمول بنائیں، اپنے بچوں کو بھی باقاعدہ بچپن سے اس چیز کی عادت بنا دیں، فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے گھر والوں کی ہر مصیبت بلا سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔